السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قول حسن چینل میں اپنے معزز ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ سر میں نے ایک مولوی صاحب کو آپ کا قرآن آسان والا یہ کلپ دکھایا تو وہ کچھ گھبرا سے گئے اور پھر کہنے لگے دیکھو بیٹا، تم میڈیکل کی کتاب پڑھ کر دوا تو نہیں لے سکتے نا، آخر ڈاکٹر کی طرف ہی جاؤ گے نا، تو ایسے ہی قرآن پڑھ کر تم اس پر خود سے عمل نہیں کر سکتے، مولوی ہی سمجھائے گا، اور جیسے ہر کوئی ڈاکٹر نہیں ہو سکتا اس طرح ہر کوئی مولوی بھی نہیں بن سکتا۔ قول حسن چینل میں یہ جو سوال آیا ہے اس کا جواب بھی میں نے حسب ثابت تحریری شکل میں دیا ہے، جسے پڑھ کر میں سنائے دیتا ہوں، اور یہ جواب آپ کی سہولت کی خاطر تحریری شکل میں انشاءاللہ ہماری ویب سائٹ sakleakbar.com پر بھی رکھ دیا جائے گا، جس کا کہ لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس میں تو کچھ شک نہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کی گواہی کو اللہ نے اپنی گواہی قرار دیا ہے، تو جیسے اللہ پر مثال دینا ٹھیک نہیں، ایسے قرآن پر مثال دینا بھی درست نہیں، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا تضربوا للہ الامثال، سورہ نحل آیت نمبر 74، یعنی لوگوں اللہ کے لیے مثالیں نہ دو۔ ڈاکٹری ایک فن ہے اور ہر فن ہر انسان کے بس میں نہیں کہ تمام فنون وہ ایک ساتھ سیکھ نہیں سکتا، لیکن قرآن کوئی فن نہیں بلکہ سب انسانوں کے نام ان کی راہبری کے لیے ان کے خالق کی طرف سے بھیجا گیا ایک سب سے اہم پیغام ہے۔ کوئی ادنا سی عقل رکھنے والا اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا شخص یہ انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے بھیجا گیا اہم ترین پیغام ہے۔ یہ سب سے بڑی سرکار کی طرف سے سب سے اہم سرکاری لیٹر ہے جس کا تعلق ہر انسان کی رہبری اور رہنمائی سے ہے، بس اسے میڈیکل، انجینئرنگ اور مصوری وغیرہ فنون پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ فنون تو یقیناً ہر کوئی نہیں سیکھ سکتا کہ ہر کسی کی ذہنی صلاحیتیں حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں، لیکن فطرت سبھی کی ایک یعنی انسانی فطرت ہے، اور قرآن فطرت کی آواز ہے۔ قرآن ہر کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے اور آتا ہے۔ دنیا پرست لوگ اپنے خلاف قرآن نظریات اور عقیدے بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کم از کم 16 علوم درکار ہیں، اور ان علوم میں سے بقول ان کے 15 تو مدارس سے ملتے ہیں، لیکن 16واں براہ راست اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اب اول تو کوئی 15 علوم کی ڈگریاں حاصل کرنے سے رہا، اور اگر کوئی سر پھرا جنونی اس میں کامیاب بھی ہو گیا تو 16ویں علم کو وہ حاصل اور پھر ثابت کیسے کرے گا کہ اس کا تو کوئی کرائٹیریا ہی نہیں۔ بس اللہ اللہ خیر صلی، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی۔ اور پھر مزے کی بات یہ کہ ان 15 علوم کے مدارس میں سے کسی ایک میں بھی قرآن شامل نصاب ہی نہیں، تو پھر بھلا یہ مدرسے قرآن کیا سکھائیں گے؟ ان مدرسوں سے پڑھنا ہی اگر قرآن سیکھنے کے لیے ضروری ہے تو پھر کیسے ان سے پڑھ کر قرآن سمجھ میں آئے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ مدرسے قرآن کو چھپانا اور اس سے کافرانہ بازیگری سکھاتے ہیں۔ یہ قرآن کے حکم کو معنوی تعریف دینا اور پھر اس سے غلط مطلب لینا اور اس سے جو صحیح مطلب اخذ ہوتے ہیں ان کو چھپانا ہی سکھاتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے بندوں میں غالب اکثریت ہے جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں، جبکہ قرآن سب کو اپنی پیروی کا حکم دے رہا ہے، تو ماننا پڑتا ہے کہ قرآن ہر کوئی سمجھ سکتا ہے، جبھی اس پر عمل کرنے کا ہر کوئی پابند ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن ایک سب سے بڑا علمی معجزہ بھی ہے، اس لیے ایک ان پڑھ انسان پر بھی اس کی بات ہی سب سے زیادہ گہرا اثر کرتی ہے، اور ایک دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ ترین تعلیم یافتہ سائنسدان بھی اس کی بات سن کر بھنچکا رہ جاتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم حقیقی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔